بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، میں شکر گزار ہوں کھیرا پرکھنڈ کے تحت گولی پنچایت کے SOB کے جملہ متحرک و فعال کارکنان کا، جنہوں نے مجھے آپ کے روبرو کیا اور کچھ کہنے کا موقع عنایت کیا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ کامیابی اور کامرانی مومنین کے لیے ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، قدرتیں پھر ساتھ ہو پھر فطرتیں آزاد ہو، قدرتیں پھر ساتھ ہو پھر فطرتیں آزاد ہو، بات بس اتنی سی ہے مومن تو بن جائے کوئی، بات بس اتنی سی ہے مومن تو بن جائے کوئی۔ محترم ناظرین و سامعین، آج قوم مسلم کی جو حالت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آج مسلمان پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، بے کس ہے، بے بس ہے، ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بہت طرح طرح کے مصیبتیں جھیل رہی ہے یہ قوم۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اسی زمین پر مسلمان اطمینان و سکون سے عزت کی زندگی بسر کرتے تھے، حمایت الہی شامل حال تھی، نصرت آسمانی پشت پناہی کر رہی تھی۔ آخر آج کیا ہو گیا ہے کہ یہ مسلمان بے کس ہے، بے بس ہے، لاکھ تدبیریں کر رہا ہے لیکن نجات نہیں ملتی، لاکھ کوششیں کر رہا ہے لیکن کامیابی نہیں ملتی۔ کیا یہ زمین بدل گئی یا آسمان بدل گیا؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب صرف یہی ہے کہ نہ زمین بدلی نہ آسمان بدلا، بلکہ یہ مسلمان خود ہی بدل گئے، اور جب مسلمان بدل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو ذلت سے اور فتح کو شکست سے بدل دیا۔ نصرت آسمانی روک لی گئی کیونکہ قانون فطرت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ محترم سامعین و ناظرین، یقیناً آج ہماری تباہی اور بربادی کا سبب صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے دامن رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، احکام خداوندی کی پابندی سے منہ موڑ لیا۔ طریقہ مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ محترم سامعین و ناظرین، اگر آج بھی ہم خوف خدا دل کے اندر پیدا کر لیں اور یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کائنات کے جملہ تصرفات کا مالک حقیقی ہے، اس کے چاہے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اگر ہم یہ یقین کامل پیدا کر لیں کہ بے حکم خدا کے ذرہ نہیں ہلتا، ہوتی ہے ہوا بند تو پتہ نہیں ہلتا، اگر یہ ہم یقین کر لیں اور یہ
اس بات کا گانٹھ باندھ لیں کہ مالک حقیقی وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے اور عزت دینے والا وہی ہے۔ یقیناً وہ رب جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے ذلیل کرے اسے کہیں عزت نہیں ملتی ہے۔ وہ مالک حقیقی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اسی کا سہارا تکتے اور اسی سے ہم اسی پر ہم توکل کرتے اور صبر کا مظاہرہ کر کے اسی سے ہم مدد طلب کرتے، لیکن آج مسلمان مخلوق کا سہارا تکتا ہے، مخلوق کی جانب مخلوق کا سہارا تکتا ہے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، جس کی وجہ سے آج ہماری منزلیں ہم سے دور ہو گئی ہے۔ غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے۔ مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ سفینہ کنارے سے لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بادباں بدل ڈالو۔ مسلمانوں اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ ہماری ہوا کا رخ وہی گنبد خضرا ہے۔ ہمارے مشکلات کا حل انہی کے نظر کرم اور اشارہ آبرو پر موقوف ہے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ لیکن آج ہمارے اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آج ہم رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چھوڑ دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ مصیبتیں جھیلنی پڑ رہی ہے۔ اگر آج بھی ہم خوف خدا اپنے اندر پیدا کر لیں، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہرگز نہ مرو مگر اسلام کے حالت میں یا ایمان کے حالت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو ڈر کا حکم دے رہا ہے کہ اے مومنین، اے میرے بندو مجھی سے ڈرو، اور جسے صرف خوف خدا ہوتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اپنے دل میں خوف خدا بسا لیتا ہے پھر کوئی خوف اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتا ہے۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے انعام و اکرام ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ نے انعام و اکرام رکھا ہے۔ پھر آگے رب تبارک و تعالیٰ یہ تعلیم دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ اب تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ مومنین کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، اور جو توکل علی اللہ کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے تو اس کے لیے انعام و اکرام ہے، یعنی رب اسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے میرے بندو صبر کرو اور اچھا صبر کرو، اور جو صبر کرتا ہے جو صبر کو اپناتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے انعام کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ وہ فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو مومنین اگر آج بھی اپنی طرز زندگی کو بدل دیں، اگر آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا